تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انٹینا گل اٹھ گئی تھی اور واپس اس نے فائٹ کو جوائن کر لیا تھا۔ تو اس چیپٹر کی شروعات انٹینا گل کے پاس کے کچھ سینس دیکھتے ہیں، جہاں پر دو لڑکی اور ایک لڑکا کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ دیکھو وہ آ گیا، وہ آ گئی۔ دوسری لڑکی بولتی ہے ہاں آخر کار آ ہی گئی وہ۔ یہ وہ انٹینا گل ہوتی ہے جو کہ ابھی 17 سال کی تھی اور ہائی کالج جاتی تھی اس وقت۔ وہ ایک جگہ سے نکلتی ہے جس پر وہ دو لڑکیاں بولتی ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تم صحیح ہو، یہ تو سچ میں یہاں بیسمنٹ میں رہتی ہے۔ یہ بول کر اس انٹینا گل کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھو وہ سیڑھیوں سے اوپر آئی ہے، وہ ایسے دکھاتی ہے کہ وہ بہت کول ہے، لیکن وہ ایک غریب خاندان سے ہے اور بیچاری ایسی جگہ رہتی ہے لیکن ایکٹ ایسی کرتی ہے جیسے بہت رچ ہو۔ انٹینا گل بھی ان لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا حیران رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس انٹینا گل کا ویڈیو بنانے لگتے ہیں جس پر ایک لڑکی بولتی ہے کہ صحیح سے فوکس کرو، زوم کر کے اس کا چہرہ صحیح سے دکھنا چاہیے، جس پر وہ لڑکا بولتا ہے ہاں میں وہیں کر رہا ہوں، بعد میں ہم اس سب کو دکھائیں گے اس کی ویڈیو۔ اور پھر ہم کو انٹینا گل بتاتی ہے کہ میں بہت غریب تھی، اسی لیے انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اور انٹینا گل بولتی ہے کہ جب ناانصافی اور بولنگ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اچانک سے جو ویڈیو بنا رہا تھا اس لڑکے کو ایک لات مار دیتا ہے، جس پر وہ لڑکیاں دو چلا رہی تھی اور وہ لڑکا تو ایک ہی کک میں ڈاؤن ہو گیا تھا، جس پر وہ لڑکا سمپلی سوری کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ آج کل میرے پیر کچھ زیادہ ہی چل رہے ہیں۔ پھر انٹینا گل اس کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ میں نے وہ سب برداشت کیا کیونکہ میرے پاس ابھی بھی میرا ایک بھائی تھا۔ اس لڑکے کا نام جوانگ جن پارک ہوتا ہے، ایج اس کی 25 ہوتی ہے اور یہ مطلب ہائی اسکول ڈراپ کیا ہوا ہے اور لیبرر کا کام کرتا ہے، مطلب دیہڑی مزدوری۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ انٹینا گل اپنے بھائی سے بولتی ہے کہ بھائی میں گھر آ گئی، لیکن اچانک وہ ایک کوکروچ دیکھ لیتی ہے۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ کوکروچ ادھر ادھر رینگ رہا تھا، جس کو دیکھ کر وہ اچانک سے چلا دیتی ہے، جس چیخ کو سن کر وہ اس کا بھائی جو سو رہا تھا فوراً سے اٹھ کر بولتا ہے کیا ایک دوسرا بھی ہے، جس پر اس کی بہن بولتی ہے ہاں یہ رہا، اس بھائی کو ہم پارک ہی بولیں گے۔ یہ پارک بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے اسے مار دوں گا، لیکن جب اسپرے کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسپرے ختم ہو گیا تھا۔ دونوں تھوڑے شوق رہ جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کریں۔ پارک بولتا ہے کہ اسپرے ختم ہو گیا، جس پر انٹینا گل بولتی ہے کہ ہاں وہ مجھے دکھ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں اکٹھا زور سے چلاتے ہیں، جہاں راستے سے ایک بلی گزر رہی تھی وہ چیخ سن کر بھی ڈر جاتی ہے، لیکن فائنلی وہ دونوں اس بگ کو مار دیتے ہیں، جس پر پارک بولتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا اور اسپرے ہوتا تو ہمیں اتنا بھاگنا نہیں پڑتا، جس پر انٹینا گل بولتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں بہت سارے ہیں۔ پھر پارک اپنے فون میں دیکھ کر بولتا ہے کہ آج کل ایک اسپرے بہت مشہور ہے جس کا نام جنگل جوس ہے، کیا ہمیں اس کو خریدنا چاہیے؟ جس بات کو سن کر انٹینا گل بولتے ہے کیا پاور کلر نام ہے اس کا یا جنگل جوس، جو بھی ہے لگتا تو کام کا ہے، دیکھتے ہیں۔ جس پر اس کا بھائی بولتا ہے کہ اس کے اونر بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کا اسپرے ہر قسم کے بگس کو مار سکتا ہے صرف ایک اسپرے سے، اگر یہ ناکام ہوا یا اس نے کام نہیں کیا تو اس کے پیسے وہ دیں گے، جس پر انٹینا گل بولتی ہے سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس پر اسی کو ہی خریدتے ہیں۔ پھر انٹینا گل بولتی ہے کہ لگتا ہے مجھے اسکول کو ڈراپ آؤٹ کرنا ہوگا اور باؤنٹی ہنٹنگ کے لیے جانا چاہیے، تم کیا بولتے ہو؟ جس بات کو سن کر اس کا بھائی بولتا ہے کہ تمہیں پیسے کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، سب کچھ سنبھال لوں گا میں۔ پھر انٹینا گل سوچتی ہے کہ ہمارا بیسمنٹ میں جو گھر تھا وہ کافی اندھیرا تھا، چھوٹا تھا اور وہاں ہمارا جینا مشکل ہو گیا تھا ان کیڑوں کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے، لیکن اس کا بھائی بولتا ہے کہ میں یہ میک شور کروں گا کہ میں تمہیں ایک اچھے کالج بھیج دوں۔ اور انٹینا گل مزید سوچتے ہوئے بولتی ہے کہ میرے پاس امید کی ایک کرن تھی، میرا بھائی جو میرے لیے لوئل تھا اور میرے لیے محنت کر رہا تھا۔ اور پھر ہم اگلے پینل میں دیکھتے ہیں جہاں اس کے بھائی کی تصویر لگی ہوتی ہے اور انٹینا گل سوچتی ہے کہ یہ اس وقت تک تھا جب تک میرا بھائی زندہ تھا اور میرے پاس تھا۔ اس کی مرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار تھا اور پھر بھی ہم دونوں کے لیے کام کر رہا تھا تاکہ ہم دونوں سروائیو کر سکیں۔
اسی لیے اس نے حد سے زیادہ محنت کی، اتنا کہ اس کی باڈی سہ نہیں سکی اور غربت نے میری بھائی کی جان مجھ سے لے لی۔ اور پھر ہم اینٹینا گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ غربت نے میری وہ ایک امید بھی مجھ سے چھین لی جس سے مجھے تھوڑی راہ نظر آ رہی تھی کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں ایک اچھی زندگی کی طرف۔ اور پھر روتے ہوئے بولتی ہے کہ کاش یہ ایک برا خواب ہوتا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پھر ہم ان دو لڑکی اور ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ونڈو کے پاس میں کھڑے تھے اور بول رہے تھے وہ یہاں اندر ہی ہے اور یہ کھڑکی بھی کھلی ہے، جس پر دوسری لڑکی بولتی ہے کیا تم اس بارے میں شور ہو؟ تو پہلی والی لڑکی ایک باکس کو اوپن کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ہاں، کیونکہ اس کے بھائی نے میرے بوائے فرینڈ کو کک ماری تھی، جس پر وہ پہلی والی لڑکی بولتی ہے کیا وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا؟ وہ اس کا بھائی تھا جس نے کک ماری تھی۔ اور کوکروچ گرل، میں تمہارے لیے کچھ دوست لائی ہوں جو تمہارے ساتھ رہ سکیں، یہ بول کر بہت سارے کوکروچ کو پھینک دیتی ہے اس ونڈو سے، جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت فٹ ہوں گے۔ اینٹینا گرل بھی کوکروچز کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اینٹینا گرل سوچتی ہے کہ اگر میں اس نائٹ میئر سے بس اٹھ جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ لڑکیاں سارے کوکروچ کو اندر ڈال دیتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہیں، جس وجہ سے وہ اینٹینا گرل بھی بہت زوروں سے چلاتی ہے۔ اینٹینا گرل نیچے گری ہوئی تھی اور سوچتی ہے کہ لیکن میں کبھی اس بلنگ سے بچ نہیں پائی، چاہے میں نے کتنی ہی ہارڈ کوشش کیوں نہ کی ہو۔ غربت ایک ایسی لعنت تھی جو بار بار کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی تھی میری زندگی میں آنے کی اور اسے ختم کرنے کی۔ اور ہم بہت سارے کوکروچز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس گھر میں آ گئے تھے اور سوچتی ہے کہ مجھے اس اندھیرے میں رکھنے کی ہمیشہ غربت کوشش کرتی ہے۔ پھر اس کی نظر اس جنگل جو اسپرے پہ جاتی ہے، یہ دیکھ کر وہ تھوڑا خوش ہوتی ہے لیکن بولتی ہے اتنے سارے کے سامنے یہ کام کرے گا یا نہیں۔ وہ روتے ہوئے اسپرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بگ بھی آگے بڑھ رہے تھے، جس پر بگ یا کوکروچ ایک ہی چیز ہے، جس پر وہ اینٹینا گرل اسپرے کو پکڑ لیتی ہے، روتے ہوئے اسپرے کو کر دیتی ہے اور زور سے چلانے لگ جاتی ہے۔